پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. فوج کی طلبی کی بڑی بات ہو رہی ہے, اس کی پیچیدگیاں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جن عناصر کو ذہن میں رکھ کر شاید فوجی قیادت فیصلہ کرے ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے ہیں. فوج اور کراچی کی سیاست ایک انتہائی کمپلیکس معاملہ ہے. فوج اور اگر ایم کیو ایم کے تعلقات کو آپ دیکھیں تو درینہ طور پر یہ تعلقات ٹھیک رہے ہیں. ضیاء الحق سے لے کر جنرل کیانی تک ان تعلقات میں ماں سوائے جب کراچی کے اندر آپریشن ہو رہا تھا اور جنرل آصف نواز موجود تھے اور حقیقی گروپ کو لانچ کیا گیا, اس کے علاوہ تعلقات جو ہیں مور اور لیس ٹھیک ہی رہے ہیں. جنرل مشرف کے دور میں تو یہ تعلقات بہت اچھے ہو گئے اور جنرل کیانی نے اس پالیسی کو جاری رکھا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم کا ہولڈ کراچی کے اندر اتنا سٹرونگ ہے جو کہ ہے تو پھر کراچی کے اندر سیاسی طور پر فوج کسی قسم کی انسٹیبلٹی برداشت نہیں کر سکتی, کیونکہ دوسرے فرنٹس کے اوپر ان کے معاملات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں. وہاں پر اس قسم کی پروگرس نہیں ہو رہی جس کی ان کو توقع تھی. تو ایم کیو ایم اور فوج کے تعلقات اچھے ہیں اور ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جب آپ کراچی کے اندر آئیں گے تو اس کے بعد آپ کو تمام سمگلرز کو وہاں سے پکڑنا ہے, ڈرگ مافیا کو پکڑنا ہے, ویپن پیڈلرز کو آپ نے پکڑنا ہے جو نئے لوگ آئے ہیں. بالخصوص وہ ذکر کرتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے جو لوگ آئے ہیں یا لیاری کے اندر جو گینگ موجود ہے. ایم کیو ایم جب فوج کی بات کرتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اکراس دا بورڈ فوج کام کرے, وہ بالخصوص ان پارٹیز اور ان سے ایفیلیٹ مبینہ طور پر جو گروپس ہیں ان کی بات کرتی ہے. اب فوج جب کراچی میں جائے گی تو کیا یہ کام کر پائے گی؟ ہو سکتا ہے کر پاتی جنرل مشرف کے دور میں, لیکن آج کل بڑا مشکل ہے, کیونکہ فوج کے تعلقات عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ اگرچہ کھٹے میٹھے ہیں لیکن بڑی اشد ضرورت ہے خیبر پختونخوا کے اندر پشتون پاپولیشن کو خوش رکھنا اور پشتون پاپولیشن کی سینسٹیوٹیز کو اپنے ذہن میں رکھنا فوج کے لیے بہت اہم ہے. کیونکہ کراچی کے اندر اگر یہ سینس ڈیولپ ہوا کہ ایک خاص پارٹی کی فیور کی جا رہی ہے تو اس کا جو رد عمل آئے گا وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے نارتھ کی بیلٹ تک پھیلا ہوگا, اور وہاں پر جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں پر جو کوآپریشن ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور پھر اگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر ہاتھ سخت رکھا اور ایم کیو ایم کی طرف ہاتھ نرم کیا, عوامی نیشنل پارٹی کی طرف ہاتھ نرم کیا, تو سب یہ کہیں گے کہ بینظیر بھٹو شہید کی پارٹی کو فوج نے نیچے لگا دیا اور فوج صرف متعصب رویوں کا اظہار کر رہی ہے. اس کے اوپر قوم پرستوں کا سندھ کے اندر واویلا مچے گا کہ پنجابی فوج ہے. دیکھیں جنرل کیانی جو ہے وہ ایک ٹھیٹھ قسم کے پنجابی ہیں اور انہوں نے وہی کر دکھایا جو ہمیں ہمیشہ پنجاب سے کہتے ہیں, تو قوم پرستوں کی طرف سے ایکوزیشن آئے گی. یہ تمام معاملات ہیں کراچی کی سیاست کو بہت کمپلیکس کر دیتے ہیں. اس کمپلیکس سیاست کے اندر فوج کیا آپریشن کرے گی, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا اگر فوج کراچی کے اندر آ کر کام کرتی ہے اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ اس کی سرد جنگ جاری رہتی ہے تو نیشنل کنسنسس کے ساتھ تو فوج پھر کراچی کے اندر نہیں آئے گی. مسلم لیگ نواز کو اپنے ساتھ کس طریقے سے ملوائیں, ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیمانے پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر کنسنسس اگر نہیں بن پائے اور کراچی اگر پولیٹیکل مائن فیلڈ ہے مختلف انٹرسٹ کا تو فوج اس کے اندر شاید سٹیپ ان نہیں کرے. ایک اور معاملہ جس کے اوپر آپ کی توجہ ہم مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ فوج اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر ایک بڑی سرد مہری والی کو ایگزسٹنس ہے. یہ اس قسم کا رشتہ ہے کہ جو شاید شرن تو نکاح درست ہے لیکن جو تعلقات جو ہیں وہ سالوں ہوئے خراب رہتے ہیں. بات چیت ہوتی ہے لیکن تعلقات خراب ہیں, ایک دوسرے کا چہرہ اگر ایوائڈ کریں تو دیکھتے نہیں ہیں. یہ سرد مہری جو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. آصف علی زرداری صاحب پچھلے چند مہینوں میں اور اس سے پہلے کوئی زیادہ پاپولر نہیں رہے فوج کی قیادت کے ساتھ. یکدم کراچی میں بچانے کے لیے ان کی حکومت کو فوج کیوں سامنے آئے گی؟ پھر فوج کے اندر بھی ایک رویہ, ایک تھنکنگ ہے. بہت سارے فوجی یہ کہتے ہیں اور افسران ہیں جو پالیسی ساز اداروں کے ساتھ منسلک ہیں کہ آپ لوگوں کو, یعنی ہم جیسے لوگوں کو, جو ٹیکس پیئر ہے, جو لکھنے والا پڑھنے والا, جو ووٹر ہے, آپ کو جمہوریت چاہیے تھی نا, تو اب آپ ذرا جمہوریت کو بھگتیں. آپ کو بڑا شوق تھا جمہوریت لینے کا, اب آپ جمہوریت کو بھگتیں, مکمل طور پر بھگتیں, تاکہ جب تک آپ جمہوریت سے مکمل طور پر متنفر نہ ہو جائیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ایک کندھے اچکائے جا سکتے ہیں اور کہا جا سکتا ہے جی کہ آپ کو جمہوریت چاہیے تھی, اور جمہوریت کے اندر تو ایسا ہی ہوتا ہے, ہم نے آپ کو جمہوریت ڈیلیور کر دی. یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے فوج کے درمیان اور سویلین حکومت کے درمیان کہ اگر جمہوریت ہے تو پھر آپ چلا کے دکھائیے. اور ویسے بھی اگر سیاستدانوں
کی آج کل ہر طرف ہر چوک میں دھنائی ہو رہی ہے تو فوج کے لیے تو بہت اچھی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کی آپ نے بات کر دی کہ فوج کے لیے اچھی بات ہے, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, کراچی جو ہے وہ ڈراؤن کر رہا ہے اور فوج کیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے اچھی بات ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے ناظرین کہ جیسے ایبٹ آباد کا آپریشن ہوا اور اس کے بعد مہران کراچی بیس کا آپریشن ہوا اور اس کے بعد ملک کے تقریباً تمام سیاستدانوں نے ظاہراً تو فوج کی سپورٹ کی, لیکن اصل میں اندر خانے بیٹھ کے یہی کہتے تھے کہ ان کو جتنا نیچے لگنا چاہیے بہت اچھا ہے. زرداری صاحب نے ایوان صدر میں مبینہ طور پر بعض میٹنگز میں یہ کہا کہ یہ جمہوریت کے لیے بہت اچھا ہے کہ یہ جو دھچکے لگے ہیں. تو اگر اس وقت جمہوریت کے لیے اچھا تھا فوج کو دھچکا لگنا تو فوج بھی یہ سوچ رہی ہوگی کہ آپ کو دھچکے لگ رہے ہیں, آپ کو روزانہ گالیاں پڑتی ہیں, تو پھر اس کو آپ بھگتیے گا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3-4 ماہ کے اندر فوج کے اوپر جو دباؤ تھا تمام کا تمام, اس سے اب میڈیا کی توجہ بالکل ہٹ گئی ہے اور فوج نے یقیناً اس حد تک محدود حد تک سکھ کا سانس لیا ہوگا. بہت بڑی ٹریجڈی ہے, کراچی کے بارے میں بہت پریشان بھی ہیں, لیکن میڈیا کی توجہ اب سیاستدانوں کی طرف ہے, تمام بندوقوں کا رخ سیاستدانوں کی طرف ہے, جمہوریت کی طرف ہے, تو فوج کو ایک بریدر ملا ہوا ہے. اب وہ اس تمام جو ہے جو گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے سیاستدانوں کی وجہ سے, اس کے اندر فوج کیوں آئے گی, اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. ہم ناظرین آپ کو آخر میں یہ بتاتے چلیں کہ سب سے بڑا جو فیصلہ فوج نے کرنا ہے وہ جنرل کیانی کی پالیسی کے مطابق کرنا ہے. جنرل کیانی کی پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ فیصلہ تو میں کروں گا لیکن رائے آپ کی میرے ساتھ ہونی چاہیے. اس کی شاید ایک وجہ تو یہ ہے کہ 1971 کی جنگ میں شاید اس وقت کوئی بھی ایسا جرنیل جنرل کیانی کے علاوہ نہیں ہے جو 1971 کی جنگ میں کمیشنڈ آفیسر تھا. انہوں نے 1971 کی جنگ دیکھی ہوئی ہے. ان کے خیال کے مطابق 71 کی جنگ ہارنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پبلک اوپینین ہمارے ساتھ نہیں, تو وہ پبلک اوپینین کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. فیصلہ خود کریں گے لیکن پبلک اوپینین وہ نہیں جس کا اظہار سڑکوں پر ہو رہا. پبلک اوپینین وہ جو سیاستدان مل کے کہیں کہ جی آئیے, تشریف لائیے اور ہمارے لیے حالات درست کیجئے, یعنی قومی سیاسی اتفاق رائے جو بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا, جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جنرل کیانی کی جو پالیسی رہی ہے وہ پسپردہ فیصلہ سازی کے اندر زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. وہ اپ فرنٹ نہیں آتے, سامنے آ کے نہیں کرتے. وہ ایڈوائس دے دیں گے, وہ پیپر بھی آپ کو لکھ کے دے دیں گے, وہ ریسورسز بھی دے دیں گے, سامنے آ کے بات نہیں کریں گے, کیونکہ قیادت کا 5واں ان کا سال ہے اور ذاتی وقار جو ہے وہ داؤ کے اوپر لگا ہوا ہے. آرمی کی عزت جو ہے وہ تہمتوں کے نیچے دب سکتی ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت تو آرمی کو قابل قبول رہی ہے, لیکن تھوڑی سی دور سے, اور نہ جانے پھر عدلیہ جو ہے اگر آرمی کراچی کے اندر آ گئی تو عدلیہ کا رویہ کیا ہوگا. اگر کوئی چیک پوسٹ کے اوپر بے گناہ شہری مارا جاتا ہے تو ساری کی ساری فوج بدنام ہو سکتی ہے, میڈیا کی توپوں کا رخ دوبارہ فوج کی طرف ہو سکتا ہے. فوج ان حالات میں کراچی میں کیوں آئے گی؟ میں بہت حیران ہوں گا کہ اگر فوج اوور ڈپلائمنٹ کی طرف آئے. تمام تر ڈیمانڈ کے باوجود اور تمام تر آرگومنٹس کے باوجود ان حقائق کے پیش نظر میرا اپنا خیال ہے کہ جنرل کیانی اور ان کی ہائی کمانڈ نے یہ کہا ہوگا کہ آپ کو جمہوری حکومت چاہیے تھی, جمہوری حکومت آپ کے پاس ہے زرداری صاحب, اب اس کو ذمہ داری کو نبھائیے اور لوگوں کی تنقید سنیے. کراچی کے لوگوں کے لیے شاید کوئی خوشخبری نہ ہو, لیکن حالات ایسے نہیں لگتے کہ جس کے اندر فوج ڈپلائیڈ ہو. وے فارورڈ کے اوپر ناظرین ہم آپ کو کل ایک پروگرام کر کے دیں گے, تو پھر ہو کیا سکتا ہے. اگر فوج نے بھی نہیں آیا نا تو ایسے ہی کیا چلے گا؟ شاید ایسا نہیں ہے, کچھ تبدیلی کی امید ہے. یہ کل کے پروگرام کا موضوع ہوگا. آج ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.